اور پاکستان کی ریاست کی روح کیا ہوگی، اس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سمت کا تعین کرتے ہوئے کہا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مساجد میں یا ریاست پاکستان میں کسی بھی مذہبی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب، ذات یا فرقے سے ہو، ریاست کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آج کا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ان اقوال کی مکمل رد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور گزشتہ جمعے کے واقعات دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس پاکستان کی یہ روح جو قائد اعظم نے پاکستان میں سموئی تھی وہ اب بے چین ہو رہی ہوگی۔ گزشتہ جمعے کو آپ نے دیکھا کہ لاہور میں احمدی عبادت خانوں کو 2 جگہ نشانہ بنایا گیا اور تقریباً 100 افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس قسم کے واقعات پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف بھی ہو رہے ہیں اور ان اقلیتوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں جن کی اکثریت نہیں ہے اور جو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ پاکستان کی مجموعی صورتحال اقلیتوں کے لیے پاکستان میں جو ٹالرنس کم ہو رہا ہے اور اس کی حوالے سے پاکستان کی ریاست کی جڑوں پر جو چوٹیں لگ رہی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز تجزیہ قومی اور سیاسی امور جناب شفقت محمود سے۔ بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا گزشتہ جمعے کو جب احمدی عبادت خانوں کو چنا کیا اور وہاں پر موجود لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے یا وہاں پہ موجود ہونے کی وجہ سے بھون کے رکھ دیا گیا، 100 لوگوں کو ہلاک کیا گیا اور اس سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا گیا۔ مختلف موقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اقلیتوں کو پاکستان میں نشانہ بنایا جاتا ہے صرف اور صرف ان کے عقائد کی بنیاد پر، ان کی بلیفز کی بنیاد پر۔ کتنی بڑی یہ چوٹ ہے پاکستان کی جڑ پہ آپ کے خیال میں؟ اتنی بڑی ہے کہ اس کو جتنا بھی الفاظ جو ہے وہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا سکا، کیونکہ اقلیتوں کے ساتھ جو پچھلے کئی سالوں سے بلکہ بہت دیر سے جو سلسلے چل رہے ہیں، جس طرح قتل و غارت ہو رہی ہے، اور ابھی تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس لیے منظر عام پہ آ گیا، لیکن اکا دکا واقعات، ٹارگیٹڈ کلنگز، اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے مملکت میں جو قائد اعظم نے تصور دیا تھا اس کے خلاف ہے، بلکہ ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہے۔ اور جب ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت وری کرتے ہیں، وہ وہاں پہ اقلیت ہے، تو اسی طرح مسلمان کئی ممالک میں اقلیت ہے، یورپ کے بہت سارے ممالک میں اقلیت ہے، تو ہم ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو تحفظ ملنا چاہیے، اور ہم اپنے ملک میں اگر اقلیتوں کو تحفظ نہیں دیں گے، ان کے حقوق نہیں دیں گے، تو کس قسم کا پاکستان ہم بنائیں گے اور کس قسم کا یہ ملک ہمارا ہوگا۔ اور ایک اور میں کامران صاحب ایک عرض کروں کہ ہمارے میں ایک عجیب یہ روایت ہے یا ایک عجیب ہمارے نفسیات میں کچھ ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر شیعہ سنی فسادات ہو جاتے ہیں، پھر سنیوں میں دیوبندی بریلوی ایک دوسرے میں ہوتے ہیں۔ کس قسم کی یہ ڈویژنز، تقسیمیں کس قسم کی ہم کر رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس قسم کے نظریات رکھنے والے گروہوں پر نظر نہیں رکھتی اور ان کی بیخکنی نہیں کرتی اور ان سے ٹکرانے سے گریزاں ہے، اور آج بھی ایسا ہی لگتا ہے، یہی صورتحال کم از کم پاکستان کے مختلف علاقوں میں، پنجاب میں بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ ریاست کی جو طاقت ہے اس میں بہت کمی واقع ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو جناح ہسپتال لاہور میں واقع ہوا، وہاں پولیس بھی موجود تھی، باقی لوگ بھی موجود تھے، اور کیا ہوا کہ وہ آئے، انہوں نے قتل و غارت کی اور وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہ تو اس سے بڑی نشانی اور کیا ہے کہ ہمارے پاس ریاست کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ریاست ایک لحاظ سے فیلئر کی طرف گامزن ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں اقلیتوں کا معاملہ آتا ہے، شاید وہاں پہ ہمارے دل کو اتنا رنج نہیں ہوتا یا اتنی تکلیف نہیں ہوتی یا ہماری توجہ اس پہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں نہیں ہم پروٹیکشن دیتے، کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ وہ سلوک رکھتے جو کہ ہم باقیوں کے لیے اپنے لیے چوز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو ایک بے رخی بھی ہے اور ریاست کی جو فیلئر ہے یہ بھی ہے، دونوں چیزیں۔ اور اس کا علاج کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف زیرو ٹالرنس اس کا علاج ہے اور اس قسم کے کسی گروہ کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہو اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے۔ بالکل، اس کے بارے میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی، لیکن مجھے فکر یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ
ایک تو ہمارے نظام حکومت میں اتنی کیپیسٹی نہیں رہ گئی. دوسرا جو ہمارے سیاسی حکمران ہیں ان میں جو کیپیسٹی ہے گورن کرنے کی, چیزوں کو سمجھنے کی. دیکھیں نا, صرف سیاست کرنی تو کافی نہیں ہوتی. سیاست کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ عوام سے ووٹ کے آئیں اور اس کے بعد آپ ان کے مسائل حل کریں, ان کو سیکیورٹی دیں, ان کو جسٹس دیں, ان کے اسینشل سروسز جو ہیں ان کو مہیا کریں. اس کی طرف توجہ ہی کہیں نہیں ہے. زیادہ تر توجہ جو ہے وہ سیاست کی طرف ہے یا باقی چیزوں کی طرف ہے, یا خدا نخواستہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں تو کرپشن کی طرف. تو شوکت صاحب, پنجاب کے اندر جہاں پر یہ ایک نئی وبا سامنے آ رہی ہے, اور نئی تو ہم نہیں کہہ سکتے, پچھلے 1.5 سال کے اندر کوئی 23-24 اتنے بھیانک قسم کے یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے کہ شاید پورے عراق میں اور پورے افغانستان میں نہ ہوئے ہوں, جو صرف پنجاب میں واقعات ہوئے ہیں. جو حکومتی رسپانس ہے اس کو بہت سارے لوگ پنجاب کے باہر بہت لیوک وارم اور ایسا رسپانس نہیں ہے جیسا چیلنج ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ پنجاب سے بہت ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا, حکومت کو کرنا پڑے گا, ہم پنجاب کے شہریوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پنجاب میں ایسی ایک وبا موجود ہے, ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اسی کچھ ساؤتھ پنجاب سے ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ساؤتھ پنجاب سے نہیں ہے. یہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں سے جو لوگ ہیں وہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں. پہلے ہم پرابلم کو تسلیم کریں گے تو پھر اس کا حل کریں گے نا. اگر ہم یہ کہیں کہ پرابلم ہی نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ حل نہیں ہو سکتا. تو پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسائل جو ہمیں ٹوٹل کوشش جو ہے وہ اس کی طرف ہونی چاہیے وہ شاید نہیں ہے, اور اسی کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ اسٹیٹ کی کمزوری, کچھ بے رخی, اور کچھ یہ اپنے پرابلم کو یا مسائل کو اکنالج نہ کرنا, یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں, اور ہمارے لیے یہ دن آ پہنچا ہے کہ جہاں ہم دنیا کے سامنے شرمسار ہیں. بہت شکریہ جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ تھے.